قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، قلت، میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے؟ ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہو۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ، اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے۔ حرکت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمائے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوگا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، آج وہ ہوا اکھڑ چکی۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ الْمَتِينُ، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے،
मोती कोई भी गवास पैदा नहीं करता, दरिया की गहराई से निकाल लाता है। ये मेरी हिकमत नहीं है जो मेरे अशार में है, ये मैंने कुरान मजीद के दरिया में गौता जनी करके उससे ये मोती निकाली। गौहरे दरियाए कुरान सुफ्ताम। अब देखिए इसी हदीस के इस टुकड़े को कैसे शेर में लाए हैं। अज यकाईनी मुसलमान जिंदास्त, पै करे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त। मुसलमान की जिंदगी तो एक आईन के बदौलत है। ये आईन कुरान, जो कहा था कभी कायदे आजम मरहूम ने, जब पूछा गया था कि आपके पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, क्या फरमाया था, याद कीजिए कि हमें किसी नए दस्तूर की जरूरत नहीं, हमारा दस्तूर 1400 बरस पहले तय हो चुका है। ये हमारी बदकिस्मती है जो कुछ कहा था कायदे आजम ने कि God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा हजरत कि वाकया ये है कि हम उसके इक्वल टू द टास्क साबित नहीं हुए। कायदे आजम का दिया हुआ पाकिस्तान आज दुनिया में मौजूद नहीं है। उसका एक हिस्सा अपने नाम से दस्तबरदार होकर बांग्लादेश बन चुका है। उसने अपनी तारीख को खैरबाद कह दिया है। हालांकि मुस्लिम लीग की जन्मभूमि ढाका है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने जन्म लिया था, और अगर वो सिर्फ हमसे अलहदा होता यह गहरा सदमा होता, लेकिन ये कि उसने जब नाम बदला है, दर हकीकत उसने अपने तारीख से, अपने पसमंदों से इस्तीफा दिया। ये हमारा दोहरा हमारे लिए सदमे की बात है। क्या 2 यमन मौजूद नहीं है? इनमें से कोई एक भी अपना नाम छोड़ने को तैयार हो रहा? क्या 2 जर्मनी दुनिया में मौजूद नहीं है? कोई एक भी इनमें से अपना नाम छोड़ेगा? क्या 2 कोरिया नहीं है? 2 वियतनाम नहीं है? तो क्या 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मैं ये कहा करता हूं कि यह गहरा सदमा है अलहदगी, और दोहरा सदमा है, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। उन्होंने वो नाम अपने माथे से उतार कर खरीदे बंगाल के अंदर दबो दिया। ये बहुत बड़ी सजा है जो हमें मिली है। क्यों मिली है? कि हमने 25 बरस तक उस कायद जिसको कहा था कि वो हमारा आईन है, उसको आईन नहीं बनाया। हमने दुनिया के सामने झोलियां पसारी, हमने तरह तरह के निजामों को आजमाया, लेकिन उस कुरान की तरफ पेशकदमी नहीं की। अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन सजा भी बहुत सख्त होती है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, वो हम पर कोड़ा बरसा है। तारीख इंसानी की अजीम तरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त है कि जो हमारे माथे पर कलंक के टीके की तरह मौजूद है। अल्लाह करे कि आइंदा ये तारीख अपने आप को न दोहराए। लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ आपसे, जो हमारे लक्षण है, जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारे लैलो नहार है, जो हमारा अंदाज है, अल्लाह के दीन का इस्तेहज़ा और तमस्सुर, जिस तरह अल्लाह के साथ मजाक हम कर रहे हैं, उसका शायद इससे भी कहीं ज्यादा बुरा नतीजा निकले। अल्लाह मुझे और आपको और अर्ज मुकद्दस पाकिस्तान को उस अंजाम से बचाए। लेकिन उसके लिए काम करना होगा। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, कमर कसनी होगी। हिम्मत जो है फिर इंसान को असर नो, एक नई तामीर, एक आज़म, एक हाथ में कुरान और एक में तलवार लेकर ये उम्मत फिर दोबारा मैदान में आए। बहरहाल अर्ज ये करना था। इकबाल कहता है, अज यकाईनी मुसलमान जिंदा हस्त, पै करे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त। माँ हमा खाको दिले आगाह ऊस्त, एहतिसामश कुन के हब्दुल्लाह ऊस्त। तामो इसको मजबूती के साथ, हब्दुल्लाह यही कुरान। ये यकाईनी और पै करे कुरान की जिंदगी, पै करे मिल्लत की जिंदगी जो है इस कुरान की बदौलत है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फितने से बचने का रास्ता कौन सा है? किताबुल्लाह फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम। एक 3 जुमले और सुन लीजिए। हुवल्लज़ी ला यशबअ मिन्हुल उलमा व ला यख़लुक़ु अन कसरतिल वक़्त। ये कुरान वो शय है जिससे अहले इल्म कभी शेर न हो सकेंगे। वला तंतज़ी अजाइबहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। ये हीरों की वो कान नहीं है कि जो कभी खाली हो जाए कि सारे हीरे निकल चुके, अब मजीद हीरे नहीं है। नहीं, इल्म और हिकमत के हीरे और हिदायत और हिकमत के मोती इसमें से अबदुल आबाद तक निकलते रहेंगे। जरूरत सिर्फ खोदने की है। मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया था। आज का कुरान खोदना होगा। आज की हिदायत इस कुरान से निकालनी होगी। कुरान जब नाजिल हुआ ऑन द सरफेस, बिल्कुल जाहिर वो थी उसकी हिदायत जो उस दौर के लिए जरूरी थी। हमेशा की हिदायत इसके अंदर रख दी गई है, इसमें मुज़मर है।
اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یسمع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں، تناول فرمائیے ذرا یہ دے بھائی، نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گی۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔